آپ کو یاد ہے بچپن میں ہمیں نظمیں پوئمز یاد کروائی جاتی تھی، رٹا لگوایا جاتا تھا ایک خاص لے میں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ تب اندازہ نہیں تھا لیکن بعد میں پتہ چلا وہ رٹا لگانے کے ساتھ ساتھ ہماری پروننسیشن بہتر ہو رہی تھی، ہمیں نئے نئے الفاظ کو بولنا ان کی ادائیگی سکھائی جا رہی تھی۔ اساتذہ کا یہ جو مقصد تھا اسی ٹیکنیک سے حاصل ہو سکتا تھا، آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ یہی اسلوب ہمارے میتھ ٹیچر نے بھی اپنایا، انہوں نے ہمیں ٹیبلز یاد کروائے، ٹو ونز آر ٹو، ٹو ڈوز آر فور، یا پنجابی میں دو ایکم دو تے دو دونی چار۔ اس کا بھی ایک خاص قسم کا فائدہ ہوا، تب اتنا اندازہ نہیں تھا، اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ٹیبلز یاد کروائے تھے وہ یاد کرنے چاہیے تھے۔ المختصر یہ کہ پڑھتے ہوئے طالب علمی کے زمانہ میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ انہیں رٹا لگائیں، آپ انہیں یاد کریں، آپ انہیں سمجھنے پر کم زور دیں، انہیں ایک ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ یاد کرنے پر زیادہ توجہ دیں۔ آج جو آپ کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے وہ کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ آج ہم ماضی معروف کی گردان پڑھیں گے۔ اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حروف کی تعداد کے اعتبار سے بات کی جائے تو فعل کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اب جو ثلاثی ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کو ثلاثی اس لیے کہتے ہیں، اس میں تین کلمات ہوتے ہیں، فا عین اور لام، اب تک یہ آپ جان چکے ہیں، جبکہ رباعی میں چار ہوتے ہیں۔ اب یہ ثلاثی ہو یا رباعی، دونوں کی آگے مزید دو اقسام ہیں، مجرد یا مزید فی۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، اور مزید فی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے، مزید کچھ ساتھ آیا ہے۔ خیر، ساتھ چلتے رہیں گے، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ فی الحال اتنا کافی ہے کہ 99% جو الفاظ آئیں گے قرآن الحکیم کے مطالعہ کے دوران وہ ثلاثی ہی ہوں۔ بہت ریئر کیسز ہوں گے جہاں پر آپ کو رباعی کوئی لفظ یا کوئی فعل مل جائے گا۔ اب اس گردان کو گرداننے سے پہلے یا یاد کرنے سے پہلے امید ہے کہ پروناؤنس کا تو پتہ ہی ہوگا، اردو میں جنہیں ضمائر کہتے ہیں، عربی میں بھی انہیں ضمیریں ہی کہتے ہیں۔ آپ نے انگلش میں پڑھ رکھا ہوگا تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن، تھرڈ پرسن پلورل ناؤن، پھر سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن۔ چلیں اگر نہیں بھی پڑھ رکھا، ان ساری باتوں کو بڑا آسانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ضمیریں ہوتی ہیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں، انہیں تین گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام کرنے والا، یعنی کہ میں یا پھر ہم۔ یہ جو کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کی دو ہی سچویشنز ہوتی ہیں، یا تو میں یا ہم، آئی یا پھر وہی۔ اب دوسرا یہ جو ہوتا ہے نا میں اور ہم، اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ فرسٹ پرسن کو عربی کے اندر متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا۔ اب جس سے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جو گفتگو سن رہا ہوتا ہے، اسے حاضر کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسے حاضر کہتے ہیں، انگلش میں اسے ہم نے سیکنڈ پرسن پڑھا ہوا تھا، وہاں پر تو صرف یو ہی تھا، لیکن یہاں پر البتہ حاضر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مذکر ہو سکتا ہے یا وہ مؤنث ہو سکتا ہے، اور پھر مذکر ہو یا مؤنث ان کے اندر تعداد بھی مختلف ہو سکتی ہے، ایک، دو یا زیادہ۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ کو سیکھنے کو نہیں ملے گی کہ باقی دیگر جتنی زبانوں کو میں جانتا ہوں تمام میں واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی کا اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہاں پر واحد ہوتا ہے، اس کے بعد تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب ہے ایک، تثنیہ کا مطلب دو، اور پھر جمع اس کے بعد تین ہو، چار ہو، پانچ، یا پھر آگے جتنی بھی آپ نے گنتی لے جانی ہے لے جائیں، آگے جمع ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی ہم سیغے پڑھیں گے متکلم کو چھوڑ کر، آپ کو ہر ایک میں تین تین سیغے ملیں، یعنی جیسے ہم بات کر رہے تھے، ایک تو ہوتا ہے متکلم، اس میں تو میں یا ہم ہی آئے۔ دوسرا ہوتا ہے حاضر، جس کے ساتھ آپ کلام کر رہے ہیں، جو آپ کا کلام سن رہا ہے، وہاں پر
دو طرح کی کیٹیگریز پائی جا سکتی ہیں، یا تو وہ مذکر ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یا وہ مؤنث ہے۔ اب وہ مذکر ہو یا مؤنث، تعداد کے اعتبار سے دونوں میں تین تین گروپ پائے جائیں، یا وہ ایک مرد ہے، یا وہ دو مرد ہیں، یا وہ زیادہ مرد ہیں، یا وہ ایک عورت ہے، یا وہ دو عورتیں ہیں، یا زیادہ عورتیں ہیں جو حاضر ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، پروناؤنز، عربی میں اسے کہتے ہیں غائب۔ غائب کے اندر بھی دو کیٹیگریز پائی جائیں گی، مذکر اور مؤنث، اور پھر دونوں کے اندر مزید تین تین تعداد کے اعتبار سے، کہ وہ ایک ہوگا، دو ہوں گے، یا زیادہ ہوں۔ اب یہ غائب کا مطلب ہوتا ہے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس سے بات نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلم آج سکول گیا تھا، یہ میں نے اسلم کے بارے میں بات کی ہے لیکن اسلم کے ساتھ نہیں کی۔ یہاں پر اسلم تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، حاضر ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، میں فرسٹ پرسن، میں متکلم ہوں۔ یہاں پر یہ اسکرین کے اوپر ترتیب کے ساتھ 14 ایک میں پروناؤنز لکھ دیتا ہوں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں یاد کر لیجئے گا سیکنڈ پریورٹی پر، جب آپ کو گردان یاد ہو جائے اس کے بعد، چاہے تو نہ کیجیے گا، یہ صرف ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے واحد، مذکر، غائب۔ اس کو انگلش میں ہی کے نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ہما، یعنی کہ دو، مذکر، غائب، دو ایسے آدمی جن کے بارے میں بات کی جا رہی لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ ہم، یہ ہے جمع، مذکر، غائب، زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، غائب۔ آگے دیکھیے، ہیا، ہما اور ہننا، یہ تینوں جو پروناؤنس ہیں یا ضمیریں ہیں، یہ فیمینن ہیں، عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، یا وہ زیادہ عورتیں۔ اب یہاں پر تھرڈ پرسن یا غائب کے دونوں صیغے مکمل ہوئے۔ آگے دیکھیے تو انتا، انتما، انتم، یہ جو تین ہے، یہ تین کے تین مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ انتا یعنی میں ایک مرد سے بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھا ہے، انتما میں تم دونوں مردوں سے بات کر رہا ہوں، اور انتم میں تم سب مردوں سے بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے، اب جیسے انتا تھا بالکل ایسے ہی اب یہ انتی ہے، انتی، انتما، انتن۔ اب یہ تینوں کے تینوں صیغے حاضر مؤنث کے ہیں۔ انتی، میں تم ایک عورت سے بات کر رہا ہوں، انتما سیم ہی ہے دونوں کا، یعنی میں تم دونوں عورتوں سے بات کر رہا ہوں، اور انتن میں تم سب عورتوں سے بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات آئے کہ یہ جو انتما، انتما دو سامنے بیٹھے مردوں کے لیے اور دو سامنے بیٹھی عورتوں کے لیے کامن آ گیا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میں دو مردوں سے مخاطب ہوں یا دو عورتوں سے مخاطب ہوں؟ تو بڑا سادہ سا جواب ہے، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ اب آپ اگر ایسا محسوس کریں یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، تو پھر عجیب بات آپ کے ذہن میں آئے گی، کیونکہ انگلش میں تو ایک ہی لفظ تھا، یو، وہ ایک مرد کے لیے، دو مردوں کے لیے، زیادہ مردوں کے لیے، ایک عورت کے لیے، دو عورتوں کے لیے، زیادہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے، سامنے بیٹھے لوگوں کے لیے ایک ہی لفظ تھا، یو۔ وہاں پر ہم کنفیوز نہیں ہوئے، ہم سیاق و سباق سے پتہ چلا لیتے تھے کہ یہاں پر یو سے مراد سامنے کوئی موجود عورت ہے، مرد ہے، یا زیادہ عورتیں یا زیادہ مرد۔ تو یہاں پر بھی انتم البتہ دونوں کا سیم ہے، سیاق و سباق سے میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ آخر پر باری آتی ہے متکلم میں، تو دو ہی ہیں، یا واحد یا جمع۔ متکلم میں دو نہیں ہوا کرتے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر دو کا ٹیسٹ لینا ہو تو وہ جمع میں ہی ملتا ہے۔ تو یہ انا اور نحن، میں اور ہم۔ اب یہ جو میں نے 14 آپ کے سامنے ضمیریں لکھی ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ چاہیں تو یاد کریں چاہیں تو نہ کریں، آج کا آپ کا سبق یہ نہیں ہے، آج کا آپ کا سبق ابھی شروع ہونے والا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہم ماضی معروف کی گردان پڑھیں گے۔ اب یہ ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں، ماضی کا تو آپ کو پتا ہوگا، پاسٹ
گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو اسے ماضی کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو وائس۔ ایکٹیو وائس کا مطلب جس میں کوئی فائل موجود ہو، جس میں کوئی کام کرنے والا موجود ہو۔ مثال کے طور پر اسلم نے اکبر کو مارا، اب یہاں پر مارنے والا موجود ہے، فائل کا پتہ چل گیا ہے آپ کو، چونکہ فائل کی معرفت مل گئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ماضی معروف۔ اگر میں سینیریو چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چور پکڑے گئے، یا میں کہتا ہوں اکبر کو مارا گیا، یا میں کہتا ہوں اسلم قتل کر دیا گیا، یہ جتنے میں نے 3 جملے بولے ہیں یہ تمام کے تمام مجہول تھے، معروف نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ کو معرفت نہیں ملی، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کس نے مارا، کس نے قتل کیا، کس نے چور پکڑے۔ جہاں پر کام کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی کہ فائل موجود نہ ہو، سبجیکٹ موجود نہ ہو، وہاں پر ہم کہتے ہیں جہل ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا کس نے، تو اسے ہم ماضی مجہول کہیں گے۔ خیر، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ماضی معروف ہے۔ تو ماضی معروف میں آپ نے ترتیب کے ساتھ کچھ اوزان یاد کرنے ہیں۔ وزن کا اگر آپ کو نہیں ادراک کہ کیا ہوتا ہے تو آپ ہمارا پچھلا لیکچر دیکھیے۔ البتہ یہ جو وزن آپ نے 14 یاد کرنے ہیں، ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے بچپن میں ہمیں پہاڑے یاد کروائے گئے ٹیبلز یا پوائمز یاد کروائے گئی۔ چلیں ترتیب سے چلتے ہیں۔ پہلی جو آپ کے سامنے میں گردان رکھ رہا ہوں وہ فعلہ کے وزن کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ فعلہ پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، یہ 14 کے 14 صیغے آپ نے ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، پہلے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، آپ 14 کے 14 اکٹھے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اس طرح سے یاد کریں، فعل، فعلا، فعلو، فعل، فعلا، فعلو، فعل، فعلا، فعلو۔ اس طرح آپ اس کو گردانتے جائیں، گردانتے جائیں، گردانتے جائیں، اتنا گردانے کہ یہ آپ کو ازبار ہو جائے۔ اگر کبھی یہ آپ کو 1 منٹ میں، 5 منٹ میں، ایک دن میں آپ کو لگے کہ اب مجھے یہ نہیں بولنے والا، اس کو 1 2 4 5 7 لوگوں کے ساتھ سنائیں۔ چلیں، ویسے ٹپ شاید آپ کو تھوڑی بچگانا لگے، لیکن بینگ اے ٹیچر میں نے کافی مرتبہ یہ آزمائی ہے۔ آپ جس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں نا، گفتگو کرنی ہے، آپ کا کوئی دوست، آپ کا بہن بھائی جو بھی، اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ مرچیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ اسے کہیں فعلا، فعلا، فعلو، ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن اس سے آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ جو پریکٹس بہت زیادہ ہو جائے گی، ترتیب سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ جب آپ کو 3 صیغے یاد ہو جائیں، پھر آپ نیچے والے 3 پکڑ لیں، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ یہ 3 جب آپ کو یاد ہو جائیں، اب آپ نے تیسرے والے 3 یاد نہیں کرنے، بلکہ پہلے دونوں کو اب ملا کر یاد کرنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن۔ یہ 6 جب آپ کو پوری طرح سے یاد ہو جائیں، اس کے بعد آپ نیچے والے 3 یاد کریں۔ جب آپ نیچے والے 3 یاد کریں تو آپ اسی طرح سے اگین، اور پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، ایٹ دی اینڈ آپ کو 14 کے 14 صیغے یاد ہو جانے چاہیے۔ جب آپ کو 14 کے 14 صیغے یاد ہو جائیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر بلا جھجک اور بغیر اٹکے، چاہے آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اگر آپ اس طرح سے 14 صیغے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ آپ کا پہلا سبق۔ اگر یہاں تک ہی ابھی آپ کو یاد نہیں ہوا، آگے ویڈیو دیکھنا بند کریں، اس کو گردانیں، بار بار ویڈیو چلائیں اگر آپ مناسب سمجھیں، یا پھر اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو بار بار یاد کریں، بار بار یاد کریں، بار بار یاد کریں۔ جب آپ کو یاد ہو جائے پھر اس سے آگے آئیں۔ اب آپ کے لیے 1 2 میں نے مشق رکھی ہے۔ جو افعال قرآن الحکیم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، وہ میں نے چن کر 10 آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ 10 کی 10 کی اب ہم گردانے بنائیں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں نے جو آپ کے لیے گردان چنی ہے
وہ ہے نازلہ کی گردان کو یاد کیجئے گا، نزل نزلا نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلت نزلنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انزال اتارنا، تو پھر آپ کس سے معنی نہیں فی الحال میں آپ کو بتا رہا، لیکن وہ ہم ساتھ لکھ دیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب آپ گردان اچھی طرح رٹ لیں اس کے بعد اب آپ کو معنی آسانی سے یاد آ جائے۔ تیسرا جو آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کی جو پریکٹس ہے وہ ہے رضا کا۔ اب آپ نے اس کی گردان بنانی ہے، رضا کا رضا کا رضاکو رزقت رزقتا رزقنا رزقت رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتن رزقت رزقنا۔ اس کے بعد خالقہ سے آپ بنانا شروع کر دیں، خالقہ، اس کے بعد آپ خالقہ کو پٹ کریں، یہ ساری گردان یاد کریں، پھر آپ زہابہ کو پٹ کریں، زہابہ کی ساری آپ پٹ یاد کریں کہ زہابہ زہابہ زہابو زہابت زہابتا زہابنا زہبتا زہبتما زہبتم زہبتی زہبتما زہبتن زہبت زہبنا۔ زہابہ کے بعد اب آپ آگے چلیے اور عاملہ کی گردان پوری آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے، اس کو یاد کریں۔ عبدہ، یہ ساری گردان آپ کے سامنے اب لکھی جا چکی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، تھوڑا ٹویسٹ نہیں ہے، دراصل اس بات کا آلریڈی آپ کو پتا ہے۔ ایک لفظ ہے قاولا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، واو چونکہ اس کے اندر حروف علت آ گیا ہے، تو اب یہ چینج ہو جائے گا، یہ قاولا نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا والا۔ اگر نہیں تو آپ پچھلے لیکچر سنیں، اگر یہ بات آپ کو نہیں لگ رہی ہے تو اب اس کی جب آپ گردان بنائیں گے تو یہ کاولا کاولا کاولو نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم بنائیں گے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا۔ اس طرح سے اس کی پوری گردان آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جا کی آپ کے سامنے گردان لکھتی ہے، جا 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 او جا جا اتا جئنا۔ اس طرح پوری آیت آگے آپ کے سامنے ہے۔ ایک آخری گردان آپ کے لیے ہے آمنا، اسی طرح سے پہلے مد ہے آمنا، تو یہ آئی ایسے ہی رہے گا، کیونکہ ہمارا جو فا کلمہ ہے وہ آ گیا، آمنا آمنا آمنو۔ اسی طرح سے ساری گردان آپ کے سامنے لکھی ہے، اس کو بھی آپ نے ازبر کر لینا ہے۔ یہ ساری کی ساری گردانیں آپ نے خود سے پٹ کرنی ہیں، لیکن یہاں پر آنے سے قبل آپ نے فعلا کی گردان کو اتنی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے جیسے کہ دو کا پہاڑا آپ کو یاد ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں۔